إن الحمد لله حمدا كثيرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك لجلال وجهك وعظيم سلطانك أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ تمام قسم دی حمد و ثنا کہ برے عید پاک مطہر معلق میں اللہ مالک العلام واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے رب ارض و سما کلو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو ادا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے رب ارض و سما سنان تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت پیار الفت نال تشریف فرما اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے حضرت مولانا عتیق الرحمن سلفی صاحب کہہ رہے سے کہ اللہ نے میں نو پتیجی دیتی ہے بھائی نو بیٹی تو ادھے ہی حوالے نال دو چار گزارشات میں کرا دعا ہے اللہ سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے کیونکہ جس معاشرے دے اندر اسی لوگ رہ رہے ہیں اس معاشرے دے اندر اجے تک بھی جہالت جوں کی توں ہے بہت سارے لوگ ایسے نے
جڑا بیٹی دا پیدا ہونا بڑا معیوب خیال کرتے ہیں۔ بس اوقات انج دے واقعات ہوندے نے، دوسری تو بعد تیسری بیٹی پیدا ہو جائے کئیاں گھراں دے اندر لوگ رون لگ پیندے نے کہ بیٹی پھر بیٹی پھر بیٹی۔ حالانکہ رب کائنات نے بیٹی نو عظمت عطا فرمائی۔ قرآن ہے نا، یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذَّکُورَ۔ اللہ نے بیٹی نو مقدم ذکر کیتا ہے، بیٹے نو مؤخر ذکر کیتا ہے۔ یعنی رب کائنات نے ترتیب دے اندر پہلا بیٹی دا تذکرہ کیتا ہے، پھر بیٹے دا تذکرہ فرمایا۔ یعنی رب کائنات نے بھی بیٹی نو مقام دیتا ہے، عظمت دیتی، اور پھر یہ تے اللہ دی تقسیم ہوندی، کسی دے اختیار دی بات نہیں ہے۔ معالم التنزیل دے اندر امام بغوی رحمہ اللہ انہیں اس آیت دی تفسیر بڑی اچھی بیان فرمائی۔ آندھنے کہ یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، جنہوں رب چاہتا ہے بیٹیاں دیندہ ہے، بیٹے نہیں دیندہ۔ آندھنے جویں اللہ نے لوط علیہ السلام نو بیٹیاں ہی دیتیاں سی، بیٹا دیتا ہی نہیں۔ وَيَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذَّکُورَ، اور جنہوں اللہ چاہتا ہے بیٹے دیندہ ہے۔ آندھنے ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے بیٹے دیتے، بیٹی نہیں دیتی۔ وَيَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اللہ جنہوں چاہتا بیٹے تے بیٹے دومیاں دیندہ ہے۔ امام بغوی آندھے نے جویں اللہ نے میرے تے تواڈے پیغمبر سرکار مدینہ نو بیٹے بھی دیتے، بیٹیاں بھی دیتیاں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، آندھے نے جنہوں رب چاہتا کچھ بھی نہیں دیندہ، جویں یا نبی نو اللہ نے نہ بیٹا دیتا نہ بیٹی دیتی۔ تو پتہ ہے لگتا ہے بھی یہ چیزاں تو نبیاں دے بھی اختیار نہیں۔ اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام نو بیٹیاں ہی بیٹیاں نوازے۔ اگر یہ چیز نبیاں دے اختیار ہوندی تو بیٹا اتھے بھی پیدا ہوندہ، اور نبیاں دے اختیار ہوندی تو بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے گھر بھی ہوندی۔ اللہ نے ساڑھی تقسیم ہے۔ تو ساڑھے ہاں جو معاشرہ ہے، بیٹا پیدا ہوندہ ہے، سارے یہاں نے جی مبارک ہوئے اللہ نے تانوں بیٹا دیتا ہے۔ تو جے کوئی پلیکھے نال میرے ورگا بیٹی دی مبارک دے جی تانوں مبارک ہوئے بیٹی ہوئی، اگوان لے مولوی جی تیاں دیاں کیا دیاں مبارکاں ہوندیاں نے، بیٹی دی بھی کوئی مبارک دیندہ ہے؟ تسی پہلے بندے جنہاں نے بیٹی دی مبارک دیتی، بیٹی دی کون مبارک دیندہ ہے؟ منڈا ہوئے تے مٹھیائیاں وانڈ دینے، بیٹی ہوئے تے چون بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ جتنی جہالت ہے، بیٹی ہوئے نا تے پھر بھی کوئی نہ کوئی چیز تقسیم کرو تاکہ جہالت ختم ہو جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ذرا توجہ فرماؤ۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیاں نو اینا مقام دیتا ہے، اینا شان دیتا ہے۔ نبی پاک نے بیٹی دی عظمت نو انج کر کے عیاں کیتا ہے۔ سرکار مدینہ دی حدیث صحیح مسلم شریف دے اندر نبی پاک دی بیگم پاک پیغمبر دی بیوی مومنہ دی ماں اما ایسا دیاں نے وَأَنْ عَيْشَةَ قَالَتْ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومنہ دی ماں ایسا دیا نے سرکار مدینہ نے فرمایا من بطنیا من البنات بشیئن، نبی پاک آندھے نے جس بندے دی اللہ نے ازمیس بیٹیاں دے نال کیتی ہے، اللہ نے تیاں ہی تیاں عطا کیتیاں، اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کیتیاں۔ سرکار مدینہ نے فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، انہیں بیٹیاں دی کو ٹینشن نہیں لئی، بیٹیاں پیدا ہویاں 3 ہویاں 5 ہویاں 7 ہویاں ٹینشن نہیں لئی، اپنا منہ دے آثار بھی نہیں بدلے، چہرے دا رنگ بھی نہیں بدلیا، اپنا منہ بھی نہیں لٹکایا، بلکہ امام کائنات نے خوشی دے نال انہاں دی پرورش کردا ہے۔ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، انہیں اپنیاں بیٹیاں دے نال احسان کیتا ہے۔ سرکاراں نے جنہیں بیٹیاں نال نیکی کیتی، بھلائی کیتی، انہاں دی عظمت تے مقام تے شان دا خیال کیتا ہے۔ کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ،
سرکار مدینہ نے اس خوش نصیب بندے نو اللہ دیاں بیٹیاں دی وجہ تو جہنم دی اگ کولوں محفوظ ہی فرما لوے گا۔ بیٹی دا اتنا مقام ہے یار، دھیاں نال چنگا سلوک کرو، بیٹیاں نو محبت تے پیار دیو، اللہ جہنم کو بچا لیندا ہے۔ بلکہ سرکار مدینہ دی مسلم دی حدیث ہے، اگر توجہ کرنا، ساڑھے تا پاکستان چ نا 3-4 بیٹیاں ہو جان، وہ منڈے دی ماں دا ہی منہ نہیں سیدھا ہوندا، ان دا ہی منہ لمکیا ہوندا، لے میرے پتر نو تا تھیاں نہیں وال بول لیا، بھی تھیاں تینوں کیاں دیاں نے؟ یعنی وہ ہندوؤں والی جہالت گئی نہیں ساڑھے جو۔ ادھر غور فرمانا، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے، سرکار مدینہ نے فرمایا ہے، نبی پاک نے ویکھو ذرا توجہ کرنا، مقام کننا ہے، شان کننا ہے، عظمت کنی ہے، رفت کنی ہے، بلندی کنی ہے، منقبت کنی ہے۔ بیٹیاں پیدا ہون تے چہرے لٹکان والے ہو، بیٹیاں پیدا ہون تے ٹینشنہ لے جان والے ہو، بیٹیاں پیدا ہون تے چہرے دا رنگ بدل جان والے ہو۔ سرکار مدینہ دے نے وَأَنْ أَنَسٍ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، النبی پاک دا پروانہ، سرکار دا دیوانہ حضرت انس آدھے نے کہ من آل جاریتین، نبی پاک آدھے نے جس بندے نو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کیتیاں نے، نبی پاک آدھے نے انہاں دی تربیت چنگی کیتی ہے، لکھایا چنگا ہے، پڑھایا چنگا ہے، کھوایا چنگا ہے، تے سرکار مدینہ دے نے حتی تبلغا، اویرہ بیٹی والے نو ایک کنہ مقام ملیا ہے، کنہ شان ملیا ہے، کنی عظمت ملی۔ نبی پاک نے جنہیں اپنی 2 بیٹیاں جوان کیتیاں، کھوایا بھی چنگا ہے، پایا بھی چنگا ہے، پڑھایا بھی چنگا ہے۔ نبی پاک نے جا انا وہو یوم القیامہ فی الجنت ہاکذا، نبی پاک نے جنہیں تیاں دا خیال رکھیا ہے، جنہیں تیاں نو محبت کیتی ہے، جنہیں بیٹی نال پیار رکھیا ہے، کل قیامت والا دن ہوئے گا، سرکار آدھنے میں تیو انسان جنت چینج کٹھے ہووانگے جویں میں محمد دیاں 2 انگلاں کٹھیاں نے۔ او باجی نبی پاک دا ساتھ ملدا تھیاں دی وجہ تو، اور جنہوں رب نے بیٹیاں دیتیاں نے سمجھو نبی دا ساتھی ہو گیا ہے، وہ تو جنت سے سرکار دے نال کھڑا ہونا ہے بھائی، یہ تھوڑی عظمت ہے۔ پر ایتھے جاہل معاشرے نو کون سمجھائے؟ اجے کل دی گل میں تانوں تازہ دساں، عورت بڑی پریشان سی، نالوں دی والدہ آئے جی جی ٹینشن لیندی نو دم کر دیو، شفاواں تے اللہ نے دینی ہے۔ وہ آندھی سی جی ادھروں اپنے سسرال والوں اتنی پریشان ہے، وہ پریگنینسی دی حالت دے اندر بچہ ہونا لے اور پہلا ہی بچہ، تو وہ بندے نے آ کے کہلیا ہے جے کڑی ہوئے تو ادھر نہ آویں، بچہ منڈا پیدا کرنا ہے، تو جے کڑی پیدا کی تھی نا تو نہ آویں۔ تسی دسو نا اس طرح دے بھی بد دماغ لوگ نے، بھی کڑی دے اختیار ہے اللہ دے بندیا، بھی وہ بیٹا ہی پیدا کر کے آئے، تو ایڈا سورما ہے تو جام نا بیٹا تو بیٹا پیدا ہوئے، دسو بچی دا کی قصور ہے؟ اور روئی جاندی بیچاری اس ٹینشن دے اندر، اینا ٹارچٹ کر دینے لوگ دماغی طور تے بندے نو، کیوں بچی دے اختیار ہے؟ وہ آندھا بھی انہیں آکھے جی کڑی ہوئی تو نہ آویں تو۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی والیاں دیاں عظمتاں بیان کیتیاں نے، شاناں بیان کیتیاں نے۔ ذرا غور تے کرنا، نبی پاک دی حدیث ذرا سماعت فرما لینا۔ نبی پاک دا پروانہ، سرکار دا دیوانہ، ابو داؤد دی حدیث عرض کر رہا ہوں۔ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس نے سرکار مدینہ نے فرمایا، من کانت لہو انسا، نبی پاک نے جس بندے نو اللہ نے ایک بیٹی عطا کیتی ہے تے سرکار مدینہ نے ولم یعدھا ولم یہنھا ولم یؤسرا ولد الیہا، نبی پاک نے اللہ نے بیٹی دیتی، زندہ دفن نہیں کیتا، دی تذلیل نہیں کیتی، توہین نہیں کیتی، بلکہ بیٹی نو عزت دیتی ہے، مقام دیتا ہے، شان دیتا ہے، رفت دیتی ہے۔ نبی پاک نے بیٹیاں تو بھی زیادہ مقام دیتا ہے، اپنے بیٹے نو مقدم نہیں کیتا بلکہ بیٹی نو مقدم کیتا ہے۔ پاکستان جے اکثر ساڑھے بندے جی نے یہ تیاں تیانیاں دا کوئی خیال کر دے، منڈیاں دی سوٹک منڈک چنگی ہوندی ہے، منڈے دے کپڑے بھی سونے، منڈیاں دا لباس بھی سونا، تو تیاں نو آدھنے با گزارہ مجارہ ہی کر لو، تو کڑا کروں باہر جانا ہے، بہنو زہار والا بھی صحیح ہے، ایسا کیوں ظلم ہے؟ انصاف کیوں نہیں ہے؟ فاتقوا اللہ اعدلوا بین اولادکم، اولاد دے درمیان انصاف کرو، کہ بیٹی بیٹی نہیں ہے، ان دے اندر کوئی مطلب ہے کہ دل نہیں ہے، یا اودا کا اچھا لباس پہنو دل نہیں کرتا، کہ منڈیاں نو نبی پاک نے فرمایا، اور جس بندے نو رب نے تیاں دیتیاں نے وہ بیٹیاں نالوں زیادہ مقام بیٹی نو دیندا ہے، تو سرکار آندے نے اس بندے نے جن اس سلوک کیتا ہے نا، اگر سننا، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ، بلکہ صحیح بخاری دی حدیث ہے، صحیح بخاری دی، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی تے مومنہ دی ماں اما ایسا دیاں نے، ایک دن میرے کولان والی ایک بی بی آئی ہے، او دنالو دیاں دو بیٹیاں بھی موجود سن، اور مومنہ دی ماں اما ایسا دیاں نے، میں اس عورت نو 3 کھجوراں پیش کی دیاں نے، اور اس عورت نے ایک کھجور ایک بیٹی نو دیتی ہے، دوسری نو دے چھڑیے، یعنی وہ 3 کھجوراں چو 2 کھجوراں 2 بیٹیاں دے اندر ڈیوائیڈ کیتیاں نے، تقسیم کیتیاں نے، اور جدو بیٹیاں نے کھجوراں کھان لگیاں، اور جدو ماں نے کھان دا ارادہ کیتا ہے کہ تیسری کھجور میں کھاواں، اللہ نے ماں دی ممتا بھی بڑی عجیب بنائی ہوندی ہے، ماں دیاں آندراں بھی بڑیاں عجیب ہوندیاں نے، اجے وہ کھان دا ارادہ کیتا ہے تے بچیاں دیاں نے امی اے بھی کھجور سانو دے دے، اما ایسا دیاں نے میں اس عورت نو ویندی رہی، انہیں جناب کھجور واپس کیتی، او دے 2 ٹکڑے کیتے نے، ایک بیٹی نو دیتا ہے، دوسری بیٹی نو دیتا ہے، آدھی میں او دی محبت تے عقیدت بیٹیاں نال ویکھ کے بڑی متاثر ہوئیاں۔ جدو سرکار مدینہ آئے نے، میں آکھیا اللہ دے نبی جی، انج کر کے ایک عورت آئی سی، اس عورت نے جناب انج کر کے میں 3 کھجوراں دیتیاں نے، انجوں نے 2 بیٹیاں نو دیتیاں نے، اور بیٹیاں نے پھر اصرار کیتا، تیسری بھی انہیں 2 سے تقسیم کیتی ہے۔ جدو سرکار مدینہ نے پورا واقعہ سنے آئے، سرکارہ نے ایسا گواہ ہو جا، اس عورت تے اللہ نے جنت واجب کر چھڑی، اس عورت تے اللہ نے جنت واجب کیتی ہے جنہیں تیاں دا خیال کیتا، اور خود نبی پاک بیٹی دا خیال کرتے، ساڑھے پاکستان جتے بیٹیاں نال اتنی محبت نہیں لوگ کرتے جنہی میرے محبوب نے کی تھی،
اور جنی سرکار مدینہ نے کیتی ہے اتنے پاکستانی دے دھیاں نوں ویاہ دیندے نے مڑ کے کتے پوچھنا ہی نہیں کتنے رہندی انج ہی سمجھ لیندے نے جویں اللہ معاف کرے پٹھانا دتی ہوندی سال بعد جاندے نے عید دے کے آسان چڑھا دے نے عید لے لو وہ تیرے 500 دی بھوکھی بیٹھی ملیا کر اندے کول بیاہ کر آیا کر وہ بیٹیاں محبت دیاں بھوکھیاں ہوندیاں نے تواڈے پیسیاں دی نہیں بھوکھیاں کہ تھوڑا پیسے چاہیے نے سال بعد عید لگی آندی عیداں دے کے آسان چڑھا دیں تو یہ انج دا معاملات دعا کرو اللہ بیٹیاں نال محبت نصیب فرمائے صحیح بخاری ہے نا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی بیٹی فاطمہ دے نال کنا پیار ہے سی یارا تم انج کر کے بیٹیاں نال محبت کریا کر بیٹیاں نال پیار کریا کر ایک دن انج بھی ہویا ہے اما ایسا دیاں نے حضرت فاطمہ ساڑے کار آئیاں نے اور آ کر کے سرکار مدینہ دا پوچھے آوے ابو جی کتھے نے تے میں آکھیا نبی پاک کار دے اندر موجود نہیں اور اوے کھڑیاں کھڑیاں واپس ہو گئیاں نے اور تھوڑی دیر تو بعد سرکار مدینہ تشریف لے کے آئے میں آکھیا اللہ دے نبی جی تواڈی بیٹی فاطمہ آئی سی تو ہاڈا بھی پوچھ دی سی تے سرکار مدینہ بیٹھے نہیں اوے سدھے فاطمہ دے کول چلے گئے نے میں پوچھا تے صحیح میری بیٹی آئی ہے خیر ہوئے نبی پاک نے فرمایا میں پوچھا تے صحیح خیریت ہوئے سرکار فاطمہ دے کول پہنچ گئے نے اور نبی پاک دا فاطمہ دے نال اتنا پیار ہے سی جدوں بیٹی نو مل دے سن ہتھاں تے بوسا دیندے سن انی عقیدت کرن والے امام کائنات سفر چوں واپس آندے نے ابو داؤد چ لکھے آئے نبی پاک سفر تے جاندے تے فاطمہ نو مل کے جاندے نبی پاک واپس آندے تے پہلا بیٹی فاطمہ دے گھر آندے انہاں دا دھیاں نال اتنا پیار کیتا ہی نہیں جنہیں میرے نبی پاک نے کیتا ہن جاندے نے فلانی بھی سنت ہے فلانی بھی سنت ہے فلانی بھی سنت ہے اور بھائی بیٹیاں نال محبت کرنا بھی میرے نبی دی سنت ہے یہ سنت کو نہیں یاد تانوں اور یہ بھی تے سرکار دی سنت ہے کہ نہیں کہ بیٹی نو عزت دیو بیٹی نو مقام دیو بیٹی نو شان دیو امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تائیں تے فرمایا کر دے ادھر غور کر دے جانا میرے نبی پاک نے اپنی بیٹی نال کنا پیار کیتا ہے عقیدت کیتی ہے نبی پاک فاطمہ دے کول گئے نے آندے نے اللہ دے نبی آندے نے فاطمہ خیر ہوئے کیویں آئی سائیں آندی ابا جی میں نو پتہ لگا سی کہ تواڈے کول کچھ غلام آئے نے میں تے غلام لین آئی سا کہ میں سارا دن چکی چلاندی رہنیاں آٹا پیندی رہنیاں تے چکی چلا چلا کے ہتھاں چے چھالے پہ گئے نے ابا جی میں تائیں سے کو غلام میں نو بھی دے دے وہ سرکار مدینہ نے بیٹی اس تو چنگی گل میں تینوں دس دینا وا 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھیا کر 33 دفعہ الحمدللہ پڑھیا کر 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھیا کر نبی پاک نے بیٹی تسبیح کیتا کر اللہ تیریاں تھکاوٹاں دور فرما دے نبی پاک نے بیٹیاں نو محبت بھی کیتی ہے تے بیٹیاں نو وسان دا ول بھی دسے سمجھ آئی یہ نبی پاک دی بیٹی نو ہے بھی ویکھو چھالے پے نے ابو جی سارا دن چکی جلان آن والیاں نو تے موجاں نے پیسے پسائے آٹے لبدے نے فریجاں چ ہر شے وادھو لبدی ایسیاں تھلے بہندیاں نے مڑ بھی 36 گلاں کردیاں او بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی تسبیح پڑھیا کر تے ساڈے رنگا کو ہون دا کو پیو ہوندا وہ آندا ابا ویکھ آ سارا دن بوکر پھیرنی چھالے ہی پے گئے انہیں لے اسی دھی تانوں مار نہیں دتی
انہوں دا بستہ جا چکنا چل پتر گھراں نوں چلیے اسی نہیں اتنے رہندے یہ جے پیو ہوندے نا جنہاں دھیاں اجاڑنیاں ہوندیاں تے سیانے باپ یہ جیاں گلاں نہیں کردے اس سیانا پیو ہوئے نا تو صبر دی تلقین کردا کوئی نہیں پتر اج اوکھے دن نے کدی اللہ سوکھے بھی لے آئے گا ان مع العسر یسرا آج اگر عسر ہے تو کل نو یسر بھی ہو جائے گا تو یہ ذرا صبر کر اور یقین جانو جیڑیاں بیٹیاں سٹریس تو گزر دیاں نا کدی سختی وین دیاں نے تو آخر وہ دن آنے نے کہ اللہ انہوں سکون بھی دیندہ ہے حالات چنگے بھی آ جاندے ہیں امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی میں حدیث عرض کر رہا تھا اب نبی پاک دا پروانہ نبی پاک دا دیوانہ حضرت عبداللہ بن عباس آنے نے کہ جیس بندے نو اللہ نے بیٹی جیسی نعمت دیتی ہے زندہ دفن نہیں کیتا تذلیل نہیں کیتی بلکہ عزت دیتی ہے اپنے بیٹے تو بھی زیادہ مقام دیتا ہے بیٹے نالوں نو زیادہ محبت نہ رکھے آئے سرکار آنے نے اس بندے نو اللہ جنت عطا فرما دیندہ ہے بلکہ پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے نبی پاک دی حدیث ابو داؤد دے اندر وَأَنْ أَبِي سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات دا پروانہ دے کہ سرکار آدھے نے من آل ثلاث بنات اس حدیث سے نبی پاک نے تنہ بیٹیاں دا ذکر کیتا ہے پہلے ایک بیٹی دا پھر دو بیٹی دا ایندے چے تنہ بیٹیاں دا سرکار مدینہ نے جس بندے نو اللہ نے تین بیٹیاں دیتیاں نے فَأَدَّبَهُنَّ وَزَوَّدَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةِ نبی پاک نے جنہوں تین بیٹیاں ملیاں انہوں ادب چنگا سکھایا ہے کی مطلب تعلیم دیتی ہے عالمہ بڑھایا ہے حافظہ بڑھایا ہے کاریہ بڑھایا ہے نبی پاک نے وَزَوَّدَهُنَّ جند دی تعلیم دیتی ہے انجدہ خامد بھی نیک ہی لب کے دیتا ہے دیکھو یار نبی با نے کتھوں تک رہنمائی فرمائی کہ جو تینوں پڑھا علمیں نا فَأَدَّبَهُنَّ چنگی تعلیم دے میں وَزَوَّدَهُنَّ خامد بھی چنگا ہی لب کے دے میں یہ تیری ڈیوٹی ہے نیک ہوئے دیتھے تے باجی جے تیاں پڑھ جان انہوں دی قسمت ماڑی وہ دو پیو پتر دی لڑائی نہیں پیو دی بڑی دی لڑائی نہیں مک دی وہ آکھے دی میں آپ دیا نو دینا ہے انہیں آڑا میں آپ دیا نو دینا ہے بلکہ وہ بڑی دا لیچڑی ہو جانی انہیں آڑا میں دا آپ دے پنیوے نو ہی دیاں دی تیرا پنیوہ کی کاردہ تجد بڑھ دے وہ کو عالم فاضل ہے کی کارتا پنیوہ تیرا تھوڑا دن آکھے بیٹھا رہندہ ہوتے بلیٹ بڑیٹ دے دے سکٹاں پیتی رکھ دے اس واسطے انہوں عالمہ بنایا سی یہ بدو دے گال پامنے اور تا بنایا سی فَأَدَّبَهُنَّ وَزَوَّدَهُنَّ وہ آدھا لے میں دا آپ دے پتریے نو دے آدھا اور تیرا پتریہ کی کرتا ہے شراب جو تو سارا دن فلمہ میں دا یہ جنہوں دینی تو کئی یقین جانو رشتہ داریاں جا کے بیٹیاں تے ظلم کر دیں یہ جنہوں دے دینی وہ ساری زندگی کنڈے کٹ دی پھر دی اور پھر تیاں چنگیاں نے جڑیاں توڑیاں عزتہ رکھ دیاں انہوں جتھے بننے بچاری ہوتے بچ گئے تتی ریت تے کھڑی کیتی کھڑی ہوئی ہے بڑے دکھ سہن دیئے بڑا کچھ لب دا ادھروں پر ایک ہی سوچ دی ہے کہ میرے پیو دا منہ نہ پیڑا ہوئے وہ پیو والویں دی پیو نے تو جڑا کیتا پر انہیں پھر بھی پیو دی لاج رکھی یہ تیاں ہی نے منڈے تو تنہوں چھڑا مارن منڈے نے جا کار کو تو ویکو تڑنو تیر بھی کر دینے ہیں ہون دی جڑی اولاد انہیں آنا پیو ابا تیرا کوئی دماغ پاگل ہویا ہے تینوں گھل کے کتے بڑھے ہے انہیں پیو نو 70 گلاں کرنی ہے کیونکہ ہون دی تو اولاد ہے جی ہے نا نیو جنریشن انہیں دے نیڑے ہوتا بھی نہیں لگ گیا بیٹیاں پھر بھی پیو نال محبت رکھ دیاں تو نبی پاک نے فرمایا وَأَدَّبَهُنَّ جے انہوں عالمہ حافظہ کاریہ بناویں تے خامد نیک ہو جا لب کے دے میں کسی بدو دے پیش نہ پا دیں
اور پاکستان تے اننا جبر ہوندہ ہے، نکاح پڑھان تک کئی کڑیاں رولا پاندیاں نے ابا مینوں ایتھے رہن دے تے باقی جتھے مرضی دے دے. انج دے 20 واقعات. وہاں دی ابا ایتھے نہ کری باقی جتھے دل تیرا کر دے میں ایتھے نہیں بیجنا. وہاں دا ایتھے ہی تینوں ویاواں دا. تو یہ نکاح جبرن ہے یا صحیح نکاح ہے؟ یہ جائز ہے؟ تو پھر نکاح پڑھاؤن والے میرے رنگے مولوی ہوندے نے، انہوں آدھے نہیں مینوں آکھو مان سین سون کرے وہ سین ہی نہیں کرتی، پیو بھی دھکے تے کھڑا ہے. وہ میرے رنگے مولوی آدھے نے تینوں کو باری سر لا دے بس نکاح ہو ہی گیا ہے. وہ سر لا کے نکاح کر دیں. تسی دسو کہ شریعت تے تہاڈی مرضی تی ہوگی نا. بیٹی نو بیٹی رہن دیو. بیٹی بڑی معصوم ہوندی ہے. بیٹی دی عزت کرنی سیکھو، بیٹی نو عزت دینی سیکھو. ایسا جبر نہ کرو. اگر بیٹی کو پڑھی ہے تے رشتے داریاں نہ ویکھیا کر، اون دا سٹیٹس ویکھ کہ میری بیٹی کی ہے تے بدو کی ہے. امام کہاں دیندار ہوئے تے اور گل ہے، عالم ہے، فاضل ہے، نمازی ہے، امام کائنات. پر اتنے گلاں لمیاں نہ ہو جانے تے ایک کم بھی غلط. کئی باری عالم فاضل وہاو بھی عالم ہے، مدرسہ پڑھیا ہے، فلان ہے، اور کی تو چاہیے 5 ٹائم نمازی ہے، عالم ہے، فاضل ہے، سکول ٹیچر ہی صحیح. آدھے نہیں یہ ساری کڑی دے مطابق وہ نہیں، وہ وڈا ہی چاہیے. اچھا کئی خوب تر دی تلاش وچ بھی لڑکیاں بڑھیاں ہو جاندیاں. میں ویکھیاں کئی. میں وہ چھوٹا تھا تو پرنسپل سی کالج دی پرنسپل گوجرے تے انہاں دے بزرگاں تے بزرگ تے انہاں دے اللہ دے ولی سی. وہ اسے چکر چی بڑھی ہو گئی بھی نہیں صحیح. پھر ہویا ہی کوئی نہیں. پھر جدو 35-36 تو لانگ دیاں نے پھر اگلے آدھے یہ نہیں صحیح. پھر اگلا کو نہیں لینا. تو بھاجی یہ باپ دی ڈیوٹی ہے کہ بیٹی نو خامد اچھا لب کے دے اور ٹائم نہ نکاح کرے. امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آئے. سرکار مدینہ نے فرمایا ہے، نبی پاک دا پروانہ ابو سعید خدری آندے نے، امام کائنات آندے نے جس بندے نو اللہ نے 3 بیٹیاں دتیاں نے فَأَدَّبَهُنَّ وَزَوَّدَهُنَّ، انہیں ادب چنگا سکھایا ہے، نکاح بھی چنگی تھا تے کیتا ہے، خامد بھی نیک لب کے دیتا ہے. فَآسَنَ إِلَيْهِنَّ، اور انہیں بیٹی نال حسن سلوک بھی چنگا کیتا ہے. فَلَهُ الْجَنَّةِ، نبی پاکاں نے اس بندے نو اللہ جنت عطا فرما دینا. یہ جنت دیاں کنیاں بشارتاں نبی پاک نے دیتیاں نے، اے بیٹی دی وجہ تو. ادب سکھایا جنت لبے گی بیٹی دی وجہ تو. نکاح چنگی تھا کیتا جنت لبے گی بیٹی دی وجہ تو. منڈے نالوں زیادہ عزت بیٹی نے دیتی جنت لبے گی بیٹی دی وجہ تو. بیٹی تو کڈے نصیباں والی ہے. یعنی یہ جو سمجھو بھی جڑیاں تیاں نے سیدھی جنت جے. کیونکہ نبی پاک نے فرمایا انہوں نے تعلق چنگا رکھو، حسن سلوک کرو تو جنت ہے. یہ حدیثاں دس دیاں نے بیٹی دی سیوا کرنا سیدھی جنت ہے. امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ. بیٹی قابل ہوئے بندے دی زین و فتین تے پیو بڑا خوش ہوندہ ہے. یہ بھی ایک قسمت دی گل ہے نا کہ بیٹی زین ہوئے تے بڑی قابل ہوئے تے بندہ کڈا خوش ہوندہ، ہوندہ دل ایڈا وڈا ہوندہ ہے. ابن خزیمہ دی حدیث ہے نا مشہور، ذرا سننا. امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ حضرت علی آندے نے. ایک دن نبی پاک نے سانو سوال کیتا ہے، مسئلہ پوچھے آئے. سرکار مدینہ دے نے میرے صحابہ دسو تے صحیح عورت لی سب تو بہتر چیز کیڑی ہے؟ سارے صحابہ سوچی پہ گئے نے عورت لی سب تو بہتر چیز کیڑی ہو سکتی ہے. تے سرکار مدینہ دے نے جے ذہن چ نہیں آ رہا تے سوچ کے دس دینا، کل نو دس دینا.
حضرت علی آندے نے میں سوچاں چے ڈبیا گھر پہنچیا واں جدوں بندہ سوچی پیا ہوئے او دا چہرہ ہی دس دیندا ہے حضرت فاطمہ دیاں نے علی جی اج بڑیاں گہریاں سوچاں چے ڈبے ہو خیر ہوئے آخے میں تے تاں سوچی ڈبیا اج کامیاب کائنات نے ایک سوال کیتا ہے تواڈے ابو جی نے ایک مسئلہ پوچھیا ہے مودے بارے سوچدا آ رہا سا حضرت فاطمہ دیاں نے کیڑا مسئلہ پوچھیا ہے آخے سرکار آندے نے کہ دسو ایو شیء خیر للمرأة عورت لی سب تو بہتر چیز کیڑی ہے تے پھر نبی دی صاحبزادی سی آندی علی جی پھر کچھ جواب بنیا ہے کہ کوئی نہ آگے اجے تین دا جواب نہیں ملیا کوئی دماغ سے جواب نہیں آ رہا آخر میرے محبوب دی بیٹی ہے آندھی علی جی ایدہ جواب میں دینیا ایدہ جواب میں دس دینیا حضرت علی آندھنے سی تے اینے صحابہ ساں کسے نو بھی جواب نہیں آیا تے نبی پاک نے آکے بھی سوچا ہو کال نو دسیا جائے جو تو آنی میں جواب دینے حضرت فاطمہ نے میں جواب دینے پھر کی جواب ہے حضرت فاطمہ نے جواب دیتا امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹیاں دی کہ دا علی جی جوابے وے لا یرین الرجال ولا یرونہن عورت لی سب تو بہترے وے کہ عورت مرد نو نہ ویکھے تے مرد عورت نو نہ ویکھے کو غیر وال نہ تکے حضرت علی نے جناب جدو اس جواب سنے ہیں سرکار مدینہ دی خدمت سے پہنچے نے آندھنے اللہ دے نبی جی جڑا تسی سوال کیتا سی میں دا جواب لے کے آیا ہوں آگے کی جواب ہے آندھا لا یرین الرجال ولا یرونہن نبی پاک آندھنے جواب تے بڑا کریکٹ تے صحیح لے کے آیا ہے آندھا سونے اے جواب تواڈی بیٹی فاطمہ نے دیتا ہے میرے نبی کڈے خوش ہوئے اور خوش ہو کے میرے نبی پاک فرمانے نے علی فاطمہ بذاتم منی نبی پاک نے کیوں فاطمہ نے جواب نہیں دینا سی نبی پاک نے دنیا والے ہو فاطمہ میرے محمد دے جسم دا ٹکڑا ہے نہیں بانے بیٹی نال کنا محبت کی تھی سرکار آندھے نے فاطمہ بذاتم منی فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے یہ سمجھو تیاں تے ساڑھے جسماں دے ٹکڑے نے جے کوئی سمجھے تو جے کوئی بدو ہوئے مڑوں دا کیڑا روڑا ہے بیڑا اکلوں ہی پیدل ہو انہوں کون سمجھائے جڑا بیٹی دا ہونا ہی عجیب سمجھتا ہے اور امام کائنات محمد الرسول آخری حدیث امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ آنداوے ادھر اور کر لینا نبی پاک دا پروانہ ان عقبت ابن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ بن عامر آندھنے نبی پاک نے فرمایا من کان لہو سلاس بنات اور جس بندے نو اللہ تین بیٹیاں عطا کر چھڑیاں نے اللہ نے تین تیاں دیتیاں نے فصبر علیہن اور اس بندے نے صبر دا مدارہ کیتا ہے ٹینشن نہیں لئی دماغ دے اندر کوئی چیز نہیں آئی فصبر علیہن نبی پاک آندھنے فَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَقَسَاهُنَّ امام کائنات آندھنے انہیں تین کم کیتے تینہ بیٹیاں دے نال پوایا بھی چنگا ہے کھوایا بھی چنگا ہے پیایا بھی چنگا ہے یعنی کھانا بھی چنگا کھوایا پیایا بھی چنگا ہے لباس بھی چنگا لے کے دیتا ہے وَقَسَاهُنَّ
دینا نبی پاک نے جنہیں 3 بیٹیاں اللہ نے دیتیاں او کھوایا بھی چنگا پیایا بھی چنگا تے کپڑے بھی سونے لے کے دیتے نے انی محبت کی ہے اللہ نے اندے تے جہنم دے درمیان پردہ ہی کھچ چھڑیا ہے اللہ دا تو ادھر ہے جہنم ادھر ہے یہ تیری تیاں دی وجہ تو اسی تینوں سیکا بھی نہیں لگن دینا یہ مقام ہے پاجی بیٹی دا دعا کرو اللہ سانو بھی سمجھن دی توفیق دے اللہ جنیاں گلاں کیتیاں نے تے عمل دی توفیق دے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین بیماراں دی دعا کر دے بھئی